اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دا اسلامک وارئرز چینل میں خوش آمدید۔ دوستو، تاریخ میں کئی واقعات ایسے ہیں کہ جن کے رونما ہونے کے سبب کچھ ایسا منظرنامہ بنا جس نے یکا یک تاریخ کا دھارا موڑ دیا۔ 97 ہجری میں دمشق میں سلیمان بن عبد المالک کا مسند خلافت سنبھالنا اور اس کے نتیجے میں قتیبہ بن مسلم کا چین کی سرحدوں سے، طارق بن زیاد کا فرانس سے اور محمد بن قاسم کا فتح سندھ کے بعد پلٹ جانا اس کی ایک مثال ہے۔ بعد میں اگرچہ ترک اور افغان فاتحین کے ذریعے ہندوستان میں تو اسلام پہنچ گیا، مگر چین اور فرانس کی سرحدوں سے واپسی کے بعد عالم اسلام کی سرحدیں 1400 سال کے بعد بھی کاشغر یعنی مشرقی ترکستان سے آگے نہ بڑھ سکی اور نہ ہی یورپ عالم اسلام میں شامل ہو سکا۔ اس کے علاوہ 1402 عیسوی میں جنگ انقرہ میں امیر تیمور کے ہاتھوں عثمانی سلطان بایزید یلدرم کی افسوسناک شکست اور گرفتاری بھی ایک ایسا ہی واقعہ تھا کہ جس نے یکا یک تاریخ کا رخ موڑ دیا، اور اس کے نتیجے میں پورے یورپ کی تسخیر کی خواہش عثمانی ترکوں کا خواب بن کر رہ گئی۔ اسی طرح کہا جاتا ہے کہ اگر 1815 عیسوی میں واٹرلو کے میدان میں نیپولین کو شکست نہ ہو تو شاید دنیا کو جنگ عظیم اول اور دوم کی تباہ کاری کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ آج ہمارا موضوع ایک ایسی ہی معرکہ آرائی کا تذکرہ ہے جو 25 رمضان المبارک سن 658 ہجری بمطابق 1260 عیسوی کو مصر اور شام کے درمیان واقع عین جالوت کے مقام پر پیش آئی، اور جس کے نتیجے میں عالم اسلام جو بظاہر تباہی کے دھانے پر پہنچ گیا تھا وہ مکمل بربادی سے بچ گیا۔ عام طور ناس کو تو چھوڑیں، ہمارا تعلیمی یافتہ طبقہ بھی معرکہ عین جالوت اور اس کے ہیرو سلطان رکن الدین بیبرس کے بارے میں بہت کم واقفیت رکھتا ہے۔ حالانکہ اس معرکہ آرائی کے نتیجے میں نہ صرف عالم اسلام کو سیاسی طور پر نئی زندگی ملی بلکہ حرمین شریفین کی حرمت کو لاحق شدید ترین خطرہ بھی ٹل گیا۔ دوستوں، معرکہ عین جالوت کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے 13ویں صدی عیسوی کے سیاسی منظرنامے کو دیکھنا پڑے گا۔ یہ صدی عالم اسلام کے لیے نہایت پراشوب تھی، اور اس صدی میں جتنے مسلمان شہید ہوئے اتنے شاید نہ اس سے پہلے شہید ہوئے نہ ہی اس کے بعد آج تک۔ اگرچہ دور جدید میں 21ویں صدی عیسوی کا آغاز اگرچہ اب تک مسلمانوں کے لیے کچھ ایسی ہی صورتحال لیے ہوئے ہے۔ بہرحال 13ویں صدی عیسوی میں 1219 عیسوی میں منگولیا سے اٹھنے والا طوفان بلاخر 1 کروڑ مسلمانوں کو بہا کر لے گیا۔ چنگیز خان نے پہلے تو چین کی عظیم تاریخی سلطنت کو برباد کیا، پھر اس نے ماورا النہر کے علاقوں کا رخ کرتے ہوئے سمرقند، بخارا، تاشقند، مرو اور نسا سے لے کر خراساں کے علاقے ہرات تک اور نیشا پور سے لے کر دریائے سندھ کے ساحلی علاقوں تک تباہی اور بربادی کی داستان رقم کی۔ وسطی ایشیا اور چین کے بعد مشرقی یورپ اور روس کے علاقے چنگیز خان کا شکار ہوئے۔ 1227 عیسوی میں چنگیز خان کی وفات کے بعد اوکتائے خان اس کا جانشین بنا۔ 1246 عیسوی میں اوکتائے خان کا بیٹا گیوک خان تیسرا خاقان اعظم منتخب ہوا، اور 1251 عیسوی میں منگو خان جو تولی خان کا بیٹا تھا وہ چوتھا خاقان بنا۔ خاقان کی تبدیلیوں کے باوجود بھی منگول سلطنت کے حملے ارد گرد کے علاقوں میں جاری رہے، اور اب ان کا نشانہ مسلمانوں کے علاوہ دوسری قومیں بھی بننے لگیں جن میں یورپی اور روسی قومیں بھی شامل تھیں۔ 1258 عیسوی میں ہلاکو خان نے منگو خان کے گورنر کی حیثیت سے بغداد پر حملہ کر کے خلافت عباسیہ کا خاتمہ کر دیا۔ بغداد کے ساتھ ساتھ موصل، حلب اور دمشق بھی ہلاکو خان کے ہاتھوں فتح ہو گئے۔ دمشق کے سوا، کیونکہ وہاں کے حاکم نے ہلاکو خان سے معاہدہ کر لیا تھا، عراق اور شام کے اکثر شہروں کو بغداد جیسی قتل و غارت گری کا نشانہ بنایا گیا۔ اس طرح تاتاری یلغار وسطی ایشیا سے نکل کر ایران، افغانستان، چین، روس اور ہندوستان کے اکثر علاقوں، مشرقی یورپ، شام، فلسطین اور عراق کو نگل کر مصر کے دروازوں تک پہنچ گئی۔ 1241 عیسوی میں منگولوں نے لاہور پر حملہ کرتے ہوئے اس شہر کو بھی تخت و تاراج کر دیا۔ 1237 عیسوی میں باتو خان بلغاریہ پر قبضہ کر چکا تھا۔
1241 عیسوی میں اس نے لائٹس کے میدان میں جرمنوں کو شکست دی۔ اسی سال منگولوں نے شاہ ہنگری کو بھی شکست دے دی۔ مختصر یہ کہ 13ویں صدی عیسوی کے وسط میں منگول وسطی ایشیا سے نکل کر چاروں طرف پھیل گئے تھے اور ہر طرف ان کی قتل و غارت گری اور فتوحات جاری تھیں۔ منگول سلطنت 4 حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی، مگر منگولیا کا خان اب بھی پوری سلطنت کا حکمران سمجھا جاتا تھا۔ ایسے میں ہلاکو خان 3 لاکھ کے ٹڈی دل لشکر کے ہمراہ عراق، شام، فلسطین کے شہروں کو فتح کر کے مصر پر حملہ آور ہو گیا۔ مصر کے بعد اب براہ راست منگول خطرہ حجاز کی مقدس سرزمین کے سامنے آ گیا تھا، جس میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے شہر آباد تھے۔ یعنی اگر ہلاکو خان مصر کو بھی فتح کر لیتا تو اس کے بعد حجاز کے مقدس مقامات تک اس کی راہ میں کوئی قابل ذکر حکومت نہیں تھی۔ 1260 عیسوی بمطابق 658 ہجری کے رمضان المبارک میں مصر اور شام کے سرحدی علاقے عین جالوت کے مقام پر ہلاکو خان کی 3 لاکھ فوج مصر کے مملوک سلطان کے 20,000 کے مختصر سے دستے کے سامنے کھڑی تھی۔ 13ویں صدی عیسوی کے سیاسی منظرنامے کے بعد آئیں اب ذرا مملوک سلطنت کا کچھ تعارف حاصل کرتے ہیں، جو نہ صرف بغداد کی خلافت ختم ہونے کے بعد قاہرہ کی عباسی خلافت کی شکل میں عالم اسلام کا مرکز قرار پائی، بلکہ 300 سال تک صلیبی حملہ آوروں کے سامنے بیت المقدس کا دفاع بھی کرتی رہی۔ اسلامی تاریخ کی خاصیت ہے کہ مسلمانوں نے غلاموں کے ساتھ کبھی بھی وہ سلوک روا نہ رکھا جو رومیوں کے زمانے سے لے کر پچھلی صدی تک مغربی ممالک میں کیا گیا۔ اسلامی معاشرے میں غلاموں کو برابری کا درجہ دینے کے نتیجے میں غلام دینی اور دنیاوی سطح پر ترقی کے بلند ترین مقام تک پہنچے۔ مصر کے مملوک سلطان اور ہندوستان کا خاندان غلام سرداروں پر مشتمل تھا، جو ترقی کرتے کرتے حاکم وقت بن گئے۔ مصر میں بحری اور برمی مملوک حکمرانوں نے 300 سال تک حکومت کی۔ ان سلاطین میں جانشین کے وقت سخت کشمکش ہوتی اور طاقتور غلام امیر سلطان بن جاتا، یعنی ان میں جانشینی کے طور پر بیٹا حکومت حاصل نہیں کر پاتا تھا۔ 1223 عیسوی میں خوارزم شاہ کے ایک درباری کے گھر بیٹا پیدا ہوا اور اس کا نام محمود رکھا گیا۔ خوارزم شاہ کسی بات پر اس درباری سے خفا ہو گیا اور اسے قید کر لیا گیا۔ اس طرح یہ اعلیٰ خاندان گردش میں آ گیا۔ اسی دوران خوارزم کی سلطنت چنگیزی حملوں کی زد میں آ کر تباہ ہو گئی اور تاتاریوں نے مسلمان بچوں اور جوانوں کو قید کر کے غلام بنا کر فروخت کرنا شروع کر دیا۔ محمود بھی انہی بچوں کی طرح غلام بن کر مختلف ہاتھوں فروخت ہوتا رہا اور آخر میں مصر کے بازار میں فروخت کرنے کے لیے لایا گیا۔ مصر میں مختلف ہاتھوں سے ہوتے ہوئے محمود فاطمہ نامی ایک نیک سیرت خاتون کی تحویل میں آ گیا۔ فاطمہ کا ایک بیٹا فوت ہو گیا تھا جس کا نام بیبرس تھا۔ محمود کی شکل اس لڑکے بیبرس سے ملتی تھی، چنانچہ فاطمہ نے محمود کا نام بدل کر بیبرس رکھ دیا اور اسے اپنا بیٹا بنا لیا۔ فاطمہ کا ایک بھائی مصر کے سلطان الملک صالح نجم الدین کے دربار سے منسلک تھا۔ اس کی ملاقات جب بیبرس سے ہوئی تو وہ اسے قاہرہ سلطان کے دربار میں لے گیا۔ سلطان الملک صالح نے کئی لاوارث لڑکے اپنی کفالت میں لیے ہوئے تھے۔ ان لڑکوں کی اچھی تعلیم و تربیت کی جاتی، خوراک کا خیال رکھا جاتا اور سخت جنگی تربیت کے مراحل سے گزارا جاتا۔ اس طرح یہ لڑکے سلطان کے وفادار بن جاتے اور سلطان کے ذاتی فوج میں شامل کر لیے جاتے۔ یہی طریقہ بعد میں ترکوں نے اختیار کیا اور عثمانی سلاطین کی مشہور زمانہ افسانوی شہرت کی حامل فوج ینیچری ایسے ہی غلام لڑکوں پر مشتمل ہوتی تھی۔ بہرحال محمود براہ راست سلطان مصر کے زیر نگرانی تربیت پا کر رکن الدین بیبرس کے نام سے مصر کی فوج میں شامل ہو گیا اور اپنی لیاقت اور مہارت کے سبب مصری فوج کا سالار شمار ہونے لگا۔ دوستوں، پھر مصر، شام اور فلسطین کے سرحدی علاقوں پر مشتمل عین جالوت کا میدان ایک تاریخی حیثیت رکھتا ہے۔ اس میدان کو عین جالوت اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت نامی ایک ظالم اور جابر بادشاہ کو شکست دی تھی۔ اس معرکہ آرائی کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں بیان فرمایا ہے۔ میں ترجمہ پیش کرتی ہوں۔ اور قتل کیا داؤد علیہ السلام نے جالوت کو اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت عطا فرمائی
اور جو چاہا اسے سکھایا۔ عین جالوت کے معنی جالوت کا چشمہ کے ہیں، اور اس علاقے میں اب 658 ہجری میں ہلاکو خان 3 لاکھ کے لشکر کے ساتھ مصر پر حملہ آور تھا۔ اس وقت مصر کا حاکم مملوک سلطان سیف الدین قدس تھا اور رکن الدین بیبرس اس کا سپہ سالار تھا۔ سلطان قدس کی فوج کسی بھی طرح 3 لاکھ کے لشکر جرار کے مقابلے کرنے کی قابل نہ تھی، اور اب مصر کی شکست کا مطلب یہ تھا کہ ہلاکو خان کی رسائی حجاز مقدس کے شہروں اور حرمین شریفین تک ہو جاتی، اور پھر مراکش، شمالی افریقہ کے مسلم علاقے، اور پھر اندلس۔ مگر اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے عالم اسلام کو بچا لیا۔ ایک معجزہ رونما ہوا اور ہلاکو خان کو اپنی فوج کا ایک بڑا حصہ لے کر قراقرم واپس جانا پڑا۔ قراقرم کے چوتھے خاقان اعظم منگو خان کا انتقال ہو گیا، اور دنیا بھر سے تاتاری شہزادے قراقرم کے مرکزی جرگے جسے کرولتائی کہا جاتا تھا، اس میں شرکت کرنے کے لیے قراقرم روانہ ہو گئے۔ ہلاکو خان نے اپنے نائب قطبغا خان کو 20,000 کا لشکر سونپ کر واپس قراقرم کی راہ اختیار کی۔ یہاں اس دھمکی آمیز خط کا بھی ذکر ضروری ہے جو تاتاریوں کی طرف سے قدس کو لکھا گیا تھا۔ یہ خط ہلاکو خان کی طرف سے لکھا گیا تھا یا قطبغا خان کی، اس بارے میں تاریخ میں مختلف روایات ملتی ہیں۔ بہرحال تاتاری سفیر نے یہ خط سلطان قدس کو پیش کیا۔ یہ اس کا فرمان ہے کہ جو ساری دنیا کا آقا ہے کہ اپنی پناہ گاہیں منہدم کر دو، اطاعت قبول کر لو۔ اگر تم نے یہ بات نہ مانی تو پھر تم کو جو کچھ پیش آئے گا وہ بلند و بالا اور جاودانی آسمان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ غالب امکان ہے کہ خط ہلاکو خان نے قراقرم روانگی سے قبل ہی بھیجا تھا، جس میں صاف انداز میں اعلان جنگ کیا گیا تھا۔ بہرحال تاتاری سفیر نے رعونت بھرے انداز میں یہ خط سلطان مصر کے سامنے پھینک دیا۔ یہ انداز دیکھ کر سلطان مصر اور رکن الدین بیبرس کی آنکھیں غصے کے عالم میں سرخ ہو گئیں۔ سلطان کو خط کے مندرجات پڑھ کر سنائے گئے تو سلطان نے سفیر سے کہا کہ ہمارا ہلاکو خان سے کوئی جھگڑا نہیں، لہٰذا اسے چاہیے کہ ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ کر واپس چلا جائے۔ اس پر سفیر نے جواب دیا، تو گویا چاہتے ہو کہ تمہارا بھی پھر وہی حشر کیا جائے جو ہم تمہارے خلیفہ کا کر کے آئے ہیں۔ جان لو کہ ہمارے آقا کی قوت لامحدود ہے اور دنیا کی کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تاتاری سفیر کا یہ انداز دیکھ کر سلطان مصر آگ بگولا ہو گیا اور اس نے کہا، ان تاتاریوں کی زبانیں گدی سے کھینچ کر انہیں قتل کر دیا جائے۔ ہماری طرف سے خط کا جواب یہی ہے۔ بہر طور 15 رمضان 658 ہجری بامطابق 1260 عیسوی میں عین جالوت کے میدان میں منگول سالار قطبغا خان اپنے لشکر کے ساتھ مقیم تھا کہ سلطان قدس اور امیر رکن الدین بیبرس افواج مصر کے ساتھ موجود ہوئے۔ ہلاکو خان کی روانگی کے بعد دونوں لشکروں میں عددی توازن تقریباً برابر ہو گیا تھا، کیونکہ تاتاری لشکر کا بڑا حصہ ہلاکو خان اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ عملی طور پر افواج کی کمان رکن الدین بیبرس کے پاس تھی۔ بیبرس تاتاریوں کے قصے سن کر کہا کرتا تھا کہ وقت آنے دو، ہم ان وحشیوں کو بتا دیں گے کہ صرف وہ ہی نہیں لڑنا جانتے بلکہ دنیا میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو ان کی گردنیں دبوچ سکتے ہیں۔ قطبغا خان کو ہلاکو خان کی طرف سے واضح ہدایت تھی کہ اس کی واپسی تک اسی جگہ قیام کرے اور مصر پر ہرگز حملہ آور نہ ہو۔ امیر رکن الدین بیبرس کو جب ہلاکو خان کی واپسی کی اطلاع ملی تو اس نے سلطان قدس کو فوراً منگولوں پر حملہ کرنے کا مشورہ دیا۔ اس طرح باقاعدہ طور پر آگے بڑھ کر رکن الدین بیبرس نے منگول لشکر پر حملہ کر دیا۔ عین جالوت کی اس تاریخ ساز جنگ میں رکن الدین بیبرس نے تاتاریوں پر ان کا اپنا طریقہ حرب استعمال کیا۔ اس نے اپنے چند دستے ایک گھاٹی میں گھاٹ لگا کر بٹھا دیے۔ بیبرس نے ابتدائی طور پر پسپائی کا انداز اختیار کیا اور منگول اس کی چال میں آ کر گھاٹی میں پھنس گئے۔ گھات لگا کر دشمن کو تنگ جگہ لا کر پھنسانا تاتاریوں کا اپنا انداز جنگ تھا جو رکن الدین بیبرس نے خود ان پر استعمال کیا، اور ماضی کی فتوحات کے نشے میں سرشار قطبغا خان بیبرس کی چال میں آ گیا۔ گھاٹی میں گھات لگائے محفوظ مصری دستے نے منگولوں کو تہس نہس کر دیا۔ منگول لشکر میں ابتری پھیل گئی اور وہ دو اطراف سے مسلمانوں میں گھر گئے۔
بیبرس نے منگول فوج کا قتل عام کیا اور انہیں اسی بری طرح سے مارا کہ تاریخ میں اس سے پہلے تاتاریوں کے ساتھ پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ قطبغا خان بیبرس کے ہاتھوں گرفتار ہوا اور بیبرس نے اسے قتل کر دیا۔ منگول لشکر مکمل طور پر قتل یا گرفتار ہو گیا تھا۔ طول سالار قطبغا خان کی لاش کی نمائش قاہرہ کی گلیوں میں تاتاری قیدیوں کے ساتھ کی گئی اور بعد ازاں ان قیدیوں کو بھی قتل کر دیا گیا۔ عین جالوت کے میدان میں تاتاریوں کی شکست کی خبریں شام اور فلسطین کی منگول مقبوضات میں آگ کی طرح پھیل گئیں۔ مسلمانوں نے منگول حاکموں کے خلاف بغاوت کر دی اور جگہ جگہ سے خبریں آنے لگیں کہ مسلمانوں نے تاتاریوں سے شہر واپس لینے شروع کر دیے ہیں۔ اس طرح دیکھتے ہی دیکھتے شام اور فلسطین کی اکثر مقبوضات منگول تسلط سے آزاد ہو گئیں۔ اس طرح منگولیا سے اٹھنے والی کالی آندھی 40 سال تک مظلوم مسلمانوں کا خون پی کر 1260 عیسوی میں عین جالوت کے میدان میں رکن الدین بیبرس کے ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچ گئی۔ اگرچہ اس کے بعد بھی تاتاریوں نے مسلمانوں کے علاقوں پر کئی حملے کیے، مگر ان کے ناقابل شکست رہنے کا تاثر ختم ہو گیا تھا اور اب مسلمان ہر جگہ ڈٹ کر ان کا مقابلہ کرتے تھے۔ ہندوستان پر مسلسل تاتاری حملے اور خلجیوں کا کامیاب دفاع اس کی ایک روشن مثال ہے۔ دوستو، پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ مملوک سلاطین میں جانشینی کا کوئی نظام نہیں تھا، بلکہ طاقتور امیر ہی حاکم اور سلطان بن جاتا تھا۔ معرکہ عین جالوت سے قبل سلطان مصر سیف الدین قدس اور رکن الدین بیبرس کے درمیان معاہدہ طے پایا تھا کہ فتح کے بعد شام میں حلب اور اس کے اطراف کے علاقے بیبرس کے تصرف میں دے دیے جائیں گے، مگر بعد میں سیف الدین قدس مکر گیا اور اس طرح قدس اور بیبرس کے درمیان رنجش پیدا ہو گئی اور معرکہ عین جالوت کے چند دنوں بعد ہی پراسرار طور پر سلطان قدس قتل کر دیا گیا اور رکن الدین بیبرس سلطان مصر بن گیا۔ سلطان قدس کے پراسرار قتل میں تاریخ میں سلطان بیبرس کا نام مشکوک انداز میں لیا جاتا ہے۔ دوستو، ہلاکو خان کو سقوط بغداد کے حوالے سے اکثر لوگ جانتے ہوں گے، مگر اس مرد خونخوار کا انجام کیا ہوا اس سے اکثر لوگ ناواقف ہیں۔ آئیے یہاں کچھ تذکرہ ہلاکو خان کے انجام کا بھی کیے دیتے ہیں۔ منگول کرولتائی سے فارغ ہو کر ہلاکو خان واپس لوٹ آیا۔ وہ سلطان بیبرس سے انتقام لینے کے لیے بے چین تھا۔ دوسری طرف قدرت کا قانون حرکت میں آ چکا تھا۔ اس دفعہ تاتاریوں کو ان کے اپنے ہی ہاتھوں سے شکست کھانا تھی۔ بخارا کی خانقاہ کے شیخ سیف الدین ایک صوفی بزرگ تھے اور ان کی کوششوں سے چنگیز خان کا ایک دوسرا پوتا اور جوجی خان کا بیٹا برکے خان مسلمان ہو گیا۔ قبل اس کے کہ ہلاکو خان سلطان بیبرس سے بدلہ لیتا اور حجاز مقدس کی طرف پیش قدمی کرتا، برکے خان کی سربراہی میں ایک منگول لشکر اس کے سامنے آ گیا۔ اس طرح چنگیز خان کے دو پوتے آمنے سامنے آ گئے اور برکی خان کے ہاتھوں ہلاکو خان کو شکست ہو گئی اور اس شکست کے صدمے سے تاب نہ لا کر وہ ہلاک ہو گیا۔ اس پر علامہ اقبال نے اپنا مشہور زمانہ شعر کہا ہے: ایاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاس پام مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ سلطان رکن الدین بیبرس کو 9ویں اور آخری صلیبی جنگ کا ہیرو بھی تسلیم کیا جاتا ہے۔ منگولوں سے فارغ ہو کر اس نے شام، فلسطین اور مصر کی عیسائی مقبوضات کی طرف توجہ دی اور ایک کے بعد ایک عیسائی علاقوں کو فتح کرنا شروع کیا۔ 1270 عیسوی میں فرانس کا شہنشاہ لوئی نہم یروشلم ہمارا ہے کہ نعرہ لگاتا یورپ کی صلیبی افواج نائٹس اور ٹیمپلرز کو ساتھ لیے مصر پر حملہ آور ہو گیا۔ سلطان رکن الدین بیبرس نے یہاں بھی شہنشاہ لوئی نہم کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور صلیبیوں کو عبرتناک شکست سے دوچار کر دیا۔ فرانس کا شہنشاہ لوئی نہم بیبرس کے ہاتھوں گرفتار ہو گیا اور بعد میں اسے کثیر رقم کے عوض رہا کر دیا گیا۔ اس صلیبی جنگ کے بعد دوبارہ یورپی افواج صلیبی جنگ کے نام پر عالم اسلام پر حملہ آور نہیں ہوئی۔ اس طرح اسے آخری صلیبی جنگ کہا جاتا ہے، یعنی منگول یلغار اور صلیبی جنگیں دونوں کا خاتمہ سلطان رکن الدین بیبرس کے ہاتھوں سے ہی ہوا۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ کردار ہماری تاریخ میں اب وقت کی گرد تلے دب کر گمنام ہو چکا ہے۔ سلطان رکن الدین بیبرس کا ایک اور انمول کارنامہ جو اکثر لوگوں کے علم میں نہیں، وہ خلافت عباسیہ کا احیاء ہے۔ سقوط بغداد کے بعد عالم اسلام خلافت جیسی مرکزیت سے محروم ہو چکا تھا۔ عالم اسلام پر سختہ طاری تھا کہ خلافت کے خاتمے کے بعد اب اس کا احیاء کیسے اور کس کے ہاتھ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مبارک کام کے لیے بھی سلطان رکن الدین بیبرس کا انتخاب کیا۔
1262 ईस्वी में खलीफा ज़ाहिर का एक बेटा अबू अल कासिम अहमद मंगोल कैद से रिहा होकर मिस्र आ गया। सुल्तान बैबरिस इसे कायरा ले आया और इस वक्त के मशहूर आलम दीन अजीजुद्दीन अब्दुस्सलाम के सामने अबू अल कासिम के हाथ पर बैत खिलाफत करते हुए खिलाफत अब्बासिया का एहया किया। इस तरह आलम इस्लाम को खिलाफत अब्बासिया मिस्र के रूप में मरकजियत हासिल हो गई। अगरचे ये खिलाफत बराए नाम होती थी और इक़्तिदार ममलूक सुल्तान के पास ही होता था, मगर फिर भी खलीफा को आलम इस्लाम में एक एहतराम हासिल था। ये खिलाफत उस्मानी तुर्कों के हाथों मिस्र की फतह तक कायम रही और फिर बाद में खिलाफत का इदारा उस्मानी तुर्कों को मुंतकिल हो गया। इसके अलावा सूडान के ईसाई बादशाह डेविड को भी सुल्तान बैबरिस ने शिकस्त से दोचार किया और किला अल मौत के बातनी हशाशीन फदाइयों के खिलाफ भी सुल्तान बैबरिस ने हमले किए। आलम इस्लाम का ये अजीम सालार और मुजाहिद आज़म 1277 ईस्वी में इस दार फ़ानी से कूच कर गया। हैरत इस बात पर है कि हमारे तारीख दानों ने सुल्तान बैबरिस पर बहुत कम लिखा है और तारीख के तालिब इल्म भी बहुत कम इस बारे में वाक़फ़ियत रखते हैं। मंगोल सैलाब से हरमैन शरीफैन की हिफाजत, फ्रांस के शहनशाह से बैतुल मुक़द्दस का दिफा और बगदाद की तबाही के बाद खिलाफत इस्लामिया का दोबारा एहया सुल्तान रुकनुद्दीन बैबरिस के वो सुनहरे कारनामे हैं जो इसे हमेशा तारीख़ इस्लाम में ज़िंदा और जावेदा रखेंगे। दोस्तों, आज की मेरी ये वीडियो कैसी लगी? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल द इस्लामिक वॉरियर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल द इस्लामिक वॉरियर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।